الرجیم چشم رحمت کا کشا سوئے من انداز نظر اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی سیدی انت حبیبی و طبیب قلبی آمدہ سوئے تو قدسی بے درما طلبی حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری صلی اللہ علی النبی امیہ وآلہ وصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بدیع السماوات والارض أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بزرگ حضرات، عزیز ساتھیوں، نوجوان بچوں، بس پردہ سماعت فرمانے والی ہماری محترم ماں بہنوں، ابھی آپ کے سامنے 7واں پارہ سورہ انعام کی 101، 102، 103، 104، 105 آیت ہے تبرکاً تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ کی آیات کی تفسیر بھی بیان کرنے کی سعادت حاصل ہے۔ گزشتہ درس میں آپ اور ہم نے سنا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید پر دلائل قائم کرنا، جو ہمارے سامنے مشاہدات ہیں وہ مشاہدات کے ذریعے سے، ہمارے نفسوں کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید کے قائل ہونا اور لوگوں کو دلائل قائم کر کر ان کو بھی قائل کرنا۔ دلائل توحید میں آج کے درس میں جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی یکتائی۔ اللہ تعالیٰ تنہا ہے، وحدہ لا شریک لہ، وہ واحد ہے، قل اللہ احد، تنہا ہے وہ اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ بھی اسلامی عقائد میں سے سب سے بہت بڑا اہم عقیدہ ہے۔ گزشتہ کے درس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دلائل توحید بیان فرمائی اور پھر زمین کے نظائر پیش کرے، شواہد پیش کرے، آسمانوں کے شواہد پیش کیے اور بیان فرمایا کہ اگر ان تمام چیزوں میں تم غور کرو تو قائل ہو جاؤ گے، لوگوں کو بھی قائل کرو گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی واحد ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، وہی معبود ہے، اس کے علاوہ اس کائنات میں کوئی دوسرا معبود ہو نہیں سکتا۔ آج کے درس میں وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ بھی ہمارے ایمانیات میں سے ایک جزء ایمان ہے اور بہت زیادہ عقیدے کے لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو واحد ماننا، تنہا ماننا، اکیلا بھی نہیں۔ اکیلا بھی ترجمہ غلط ہے، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے
اکیلا بھی ترجمہ غلط ہوتا، چونکہ جو اکائی ہوتی ہے، جو ایک ہوتا ہے، وہ ہمیشہ دو کا آدھا ہوتا ہے۔ ایک میتھمیٹیکلی ایک کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ دو کا آدھا ہوتا ہے۔ اکیلا کے لفظ کے بجائے قرآن نے اس بات پر، بخاری نے، مفسرین نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے کہنے کے بجائے اللہ تعالیٰ یکتا ہے کہنے۔ یکتا میں دوئی نہیں ہے، کوئی دوسرا شریک نہیں، بس وہ یکتا ہی یکتا۔ آج کے درس میں اللہ تبارک تعالیٰ جو مشرکین ہیں، منافقین ہیں، جو اسلام کو قبول نہیں کر رہے ہیں، آج کے زمانے کے بھی لوگ ہیں، ہم سے بھی بحث مباحثہ کرتے ہیں، ہم سے بھی پوچھتے ہیں کہ ایک اللہ ہے، ساری کائنات کو کیسے چلاتا، اور اللہ کے لیے معبود بھی ہونا چاہیے، اس کے لیے مددگار بھی ہونا چاہیے، اور اس کے لیے بیوی بھی ہونا چاہیے، اس کے لیے بیٹا بھی ہونا چاہیے۔ عزیر علیہ السلام بھی بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی بیٹے ہیں، ایسے عقائد۔ اور جب ان باتوں کو سمجھایا گیا سورہ آل عمران میں، پورا سورہ آل عمران ہم نے آپ کی خدمت میں تفسیر پیش کی، اسی بات پر اللہ تبارک تعالیٰ نے زور دیا، دلائل براہین پیش کیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ وحدہ ہے اور لا شریک لہ، کہ وہ تنہا ہے اور کسی بھی لحاظ سے اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور یہی وحدہ لا شریک لہ، وہی اگرچہ آپ ڈیفائن کریں توحید کا، اگرچہ آپ پوچھیں کہ یہ توحید کی تشریح آپ کیسے ہو، ہم کس طرح سے لوگوں کو سمجھائیں، بس زیادہ آپ کو تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کہہ دیجئے کہ وحدہ اور لا شریک لہ، اس میں تمام کی تمام باتیں آ گئی، توحید کے تمام مضامین اس میں شامل ہو گئے توحید کے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کی جب ہم توحید کی تعریف کریں گے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی غیر کو، یہ ڈیفینیشن، یہ تعریف آپ اچھی طرح سے یاد رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ زندگی میں کہیں پر بھی آپ کو کوئی دھمکائے گا یا سمجھانے کی آپ کو کوئی کوشش کرے گا تو یہ تعریف آپ کو کام آئے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید کی تعریف کیا ہے کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں اللہ تعالیٰ جیسا کسی کو سمجھ کر، پیرلل ٹو اللہ تبارک تعالیٰ، ایک جانب اللہ تبارک تعالیٰ، پھر اس کے سامنے اس کے جیسا ہی اور کوئی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی غیر کو اللہ کے جیسا سمجھ کر شریک کرنا، یہ کیا ہے؟ شرک۔ اور شرک کی ضد کیا ہے؟ توحید۔ یعنی ایسا سمجھنا شرک ہے اور نہیں سمجھنا توحید۔ بہت ہی سمپل طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا، ایسا سمجھنا کیا ہے؟ یہ شرک ہے، اور توحید کی ضد کیا ہے؟ شرک ہے۔ شرک کی ضد توحید، ایسا سمجھنا شرک ہے تو پھر ایسا نہیں سمجھنا توحید ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ون گاڈ سسٹم آپ کا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ جو ہمارا سسٹم ہے ملٹیپل گاڈ سسٹم وہ بہت صحیح ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا نہیں، کہ ملٹیپل گاڈ سسٹم ہو ہی نہیں سکتا کائنات۔ ابھی ہم اس کی توضیحات آپ کے لیے عرض کریں گے کہ ایسا کیوں ہے کہ ایک خدا کا ہونا ضروری کیوں ہے، ایک تنہا خدا کا ہونا ضروری کیوں ہے، اور کئی خداؤں کے ہونے سے کیا کیا کائنات میں روزمرہ کی زندگی میں کیا مشکلات درپیش آئیں گی، وہ آج کے درس کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بدیع السماواتی والارض، یہ بدیع السماواتی والارض کی تفسیر آپ اس سے پہلے ہم سے سن چکے ہیں۔ بدیع کے معنی ہیں نئی چیز کے ایجاد کرنے، نئی چیز کا ایجاد کرنے کو بدیع کہتے ہیں۔ بدیع السماواتی والارض، بدیع کے معنی کیا ہے؟ نئی چیز ایجاد کرنا، اور ہم کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کر سکتے۔ ہم آج تک بھی جتنی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، ہم جتنی چیزیں آج تک کائنات میں، دنیا میں ہم جتنی چیزیں بھی ایجاد کیے ہیں، تو وہ ایجاد کرنے سے پہلے اس چیز کا ہمارے پاس سامنے ایک ماڈل ہوتا ہے۔ یہ بدیع کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے ہم جو بھی چیز بناتے ہیں تو بنانے سے پہلے اس کا ہمارے سامنے ایک ماڈل ہوتا ہے، ہم اس ماڈل کو دیکھ کر اس کو امپرووائز کرتے ہیں، اس کو کیا کرتے ہیں؟ امپرووائز کرتے ہیں۔ تو ہم کسی بھی شے کو، کسی بھی چیز کو امپرووائز کر کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی نئی چیز پیدا کر دی۔
ہم نئی چیز پیدا کرنے والے نہیں. نئی چیز کون پیدا کر سکتا ہے؟ جو بدیع ہونا، جس کی صفت کیا ہونا؟ بدیع ہونا. اس کی صفت ضروری ہے. اگر جو بدیع نہیں ہے تو پھر کئی نئی چیز، مثال کے طور پر آپ نے اب ماڈرن ٹیکنالوجی میں سیل فون ایجاد کر لیا. اس سے پہلے آپ کے پاس سیل فون سے پہلے اور کوئی دوسری چیز تھی. اس سے پہلے آپ کے پاس کیلکولیٹر. سمجھیے ابھی جتنی بھی ترقی نکلی ہے اس کا موجد جو ہے وہ کیلکولیٹر ہے. اب کیلکولیٹر کہاں سے ایجاد ہوا؟ کیلکولیٹر بنانے والا بھی جو کیلکولیٹر بنایا ہے اس کے سامنے ہمارا ذہن تھا. اس کے سامنے کیا تھا؟ ہمارا ذہن تھا. تو اس نے ہمارے ذہن کو، ہمارے دماغ کو، ہمارے برین کو اپنے سامنے رکھ کر اس نے کیلکولیٹر بنایا کہ 2 + 2 4. فوراً ہمارا ذہن کہہ دیتا ہے، ہماری زبان اقرار کرتی ہے. تو لوگوں کے ذہن میں آیا کہ ایک ایسا آلہ بنانا چاہیے جو ہمارے سامنے رہے. انہوں نے کیلکولیٹر بنایا، پھر اس کو امپرووائز کیا، اس کو ترقی دی. پھر اس کے بعد سے کیلکولیٹر کے بعد سیل فون آیا. سیل فون میں تو بہت زیادہ ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے. ممکن ہے کہ اور بھی بڑھتا چلا جائے گا، اس کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو یہ بات ثابت ہوئی کہ ہم جو بھی چیز کی اختراع کرتے ہیں، ہم جیسا کہتے ہیں کہ میں موجد ہوں، میں نے اس کو ایجاد کیا ہے، تو ہم ایجاد کرنے والے نہیں ہوتے. ہم کیا ہے؟ ایجاد کرنے والے نہیں ہوتے. عموماً ہم کئی چیزوں میں غلطیاں کرتے ہیں. میں اس کی طرف آپ کو نشاندہی کرتا ہوں. ہم کہتے ہیں کہ یہ گھر میں نے بنایا. اب ہم عادت ایسے کہتے ہیں، اب ہم نے یہ گھر بنایا ہے، تو ہم نے یہ گھر بنایا تو اس گھر کو دیکھ کر ہم نے یہ گھر بنایا. نہیں، اس گھر کو دیکھ کر ہم نے یہ گھر بنایا. پرانے گھر میں جو تکلیفیں تھی اس کو ہم نے دور کیا، نیا گھر بنایا. تب اب ہم یہ کہتے ہیں کہ میں نے پرانے گھر کو دیکھ کر نیا گھر بنایا. تو یہ نیا گھر بنانے والا انجینئر کوئی موجود نہیں ہوتا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جو بھی چیز بنا رہا ہے اس کے سامنے ایک ماڈل ہے. اور اللہ تعالیٰ جو بھی شے بناتا ہے اس کے سامنے پہلے سے کوئی ماڈل ہوتا ہی نہیں. وہ بغیر کسی ماڈل کے شے بناتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بدیع ہے. بدیع کے معنی یہ ہے کہ بغیر کسی نظیر کے، بغیر کسی ماڈل کے وہ تمام اشیاء کو بنا دیتا ہے. اور اب چونکہ ہمارے سامنے دونوں چیزیں ہیں، ہمارے سامنے کیا ہے؟ دونوں چیزیں. ایک تو زمین ہے، ایک تو آسمان ہے، جس سے ہمیں بسا وقت سابقہ پڑھتے رہتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں دونوں چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ بدیع السماوات والارض. اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، پیدا کرنے والا ہے. آسمان کو کیسا پیدا کیا؟ اس کی قدرت کے مطابق پیدا کیا. اور طلب بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو ٹھہرنے کے لیے، کسی بھی چیز کو ٹھہرنے کے لیے اس کو 2 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. آپ کسی بھی چیز کو ٹھہرانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اس چیز کو ٹھہرانا چاہیں تو آپ نیچے سے پلر دیتے ہیں. تو یہ چیز کیا ہوتی ہے؟ پلر کے بلبوتے پر ٹھہرتی ہے. اگر آپ بولے کہ نہیں یہ پلر اچھا نہیں دکھ رہا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ چیز کو ٹھہرانے کے لیے اوپر سے ہک دے دیتے ہیں. نہیں، وہاں پر 2 ہی ذریعے ہیں، یا تو نیچے سے ہم پلر دیں ٹھہرانے کے لیے، یا اوپر سے پھر ہم کیا کریں؟ ہک لگائیں. اب آپ آسمان کو دیکھیے، نہ نیچے سے کوئی پلر ہے نہ اوپر سے کوئی ہے. کہیں ثابت ہوا، کہیں پڑھ سکے نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں ایسا موجود ہوں، جب بھی کوئی شے بناتا ہوں تو اپنی شان کے لائق بناتا ہوں. جیسا کہ میں اپنی ذات اور صفات میں بے مثل ہوں. قرآن نے کہا کہ کمثلی شے ہوں، کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی شے مثل ہو ہی نہیں سکتی. تو اللہ تعالیٰ اپنے جو مظاہر ہیں، جو صفات ہیں، اس کو ظاہر فرماتے رہتا ہے. تو جیسا اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں یکتا اور تنہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جو بھی چیز بناتا ہے وہ شے پھر اپنی ذات میں یکتا اور تنہا ہوتی ہے. اتنے لوگ بیٹھے ہوئے، کسی کا چہرہ کسی سے ملتا، بچوں کے 6-7 بچوں کا چہرہ بھی ماں باپ سے نہیں ملتا، خالی شباہت، کچھ نہ کوئی ڈفرینسز. خود ہمارا چہرہ، پورا چہرہ آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ پورا چہرہ خود ایک جیسا نہیں رہتا. رائٹ سائڈ کا چہرہ الگ رہتا، لیفٹ سائڈ کا چہرہ الگ رہتا. سیدھا پاؤں بڑا رہتا، باواں پاؤں
چھوٹا رہتا ہے. اس واسطے جوتے کی دکان میں جاتے ہیں پہلے بوتا پاؤں ڈالو بولتے نہیں. ہم کبھی سوچے نہیں نے سیدھا پاؤں ڈالو کہیں کو بولتا, پاؤں پر ڈالو کہیں کو نہیں بولتا. ہم سب چلو سیدھا پاؤں اس واسطے ڈالو ہوگا, انہیں اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کے سیدھا پیر ڈالا رہا. نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس کو معلوم ہے کہ دونوں پیروں میں فرق ہے. بڑا پیر بڑا رہتا ہے, بایاں پیر رائٹ لیگ بڑا رہتا ہے, بایاں پیر چھوٹا رہتا ہے. اگرچہ بائیں پیر کے نام سے آپ کو جوتا دے دیا جائے تو وہ جوتا سیدھے پیر میں چھوٹا ہوگا. اس لیے آپ کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر غور کریں تو آپ خود ایسے بے مثل ہے کہ آپ دوسروں سے نہیں ملتے, خود آپ میں اپنے میں خود کئی چیزوں سے نہیں ملتے. ایک آنکھ کا نمبر الگ, ایک آنکھ کا نمبر الگ. یہ اللہ کی توحید کے دلائل قائم کرنے کے لیے گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا. اگر بہت زیادہ نہیں ہو سکتا, کتابیں پڑھنا نہیں ہو سکتا, درس میں آنا بھی نہیں ہو سکتا, تو کم از کم اپنے آپ میں غور کرو. اب اپنے آپ میں غور کرنے کے لیے بھی انسان کو علم ہونا پڑتا ہے. بغیر علم کے ابھی ہم 2-3 باتیں کئی باتیں بتا سکتے ہیں نہیں. اپنے میں آپ میں غور کر کے دلائل توحید قائم کرنے کے لیے بھی انسان کو کیا ہونا پڑتا؟ علم. اللہ تعالیٰ نے کہا انا یکون لہ ولد, اور تم اس طرح سے کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں؟ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ کعبے کے سب مشرک یہ ان بتوں کو اللہ کا شریک بنایا؟ اب بھی ہے. دوسری قوموں سے آپ کبھی گفتگو کیجیے تو قومیں بھی یہی بولیں گے کہ نہیں, ہم ایک اللہ کو تو مانتے ہیں, لیکن وہ ایک اللہ کی سہولت کے لیے ٹو ہیلپ ہم, ان کو تعاون کرنے کے لیے ہم کیا کریں کہ یہ پورے لوگوں کو کیا کرے, لے جا کے جمع کر, تاکہ اللہ تعالیٰ کے کام میں کیا ہو, آسانی ہو. آج ہم وہی بات ڈسکس کریں گے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے کام میں, ذات میں, صفات میں, افعال میں, حکمت میں, قدرت میں, علم میں, نہیں حیات میں, اگرچہ کسی دوسرے کو شریک کر دیا جائے تو پھر یہ کائنات کا کیا حشر ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگرچہ تم کہہ رہے ہو کہ اس کو بیٹا ہے, عیسیٰ علیہ السلام بھی نعوذ باللہ من ذالک بیٹا ہے. عزیر علیہ السلام کو بھی یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا اگر ایسا ہے تو خود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَلَمْ تَقُلْ لَهُ صَاحِبَةٌ, کہ اس کی تو بیوی نہیں ہے. اس کی تو کیا ہے, بیوی ہی نہیں ہے. عقیدہ ایک ہی کلمہ ہے. دیکھیں یہ قرآن مجید کا اعجاز, ایک ہی کلمہ ہے, اور کرسچینٹی کے عقیدے تثلیث کا ایک ہی کلمے میں اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا. کیا کہا؟ ارشاد فرمایا کہ وَلَمْ تَقُلْ لَهُ صَاحِبَةٌ, کہ اس کی تو بیوی ہی نہیں ہے, تو پھر اس کا بیٹا کیسا ہے؟ اس کا بیٹا آئے گا کہاں سے جبکہ اس کی بیوی نہیں. ایک صاحبہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے عقیدے کا بھی رد کر دیا اور پھر عیسائیوں کے عقیدے کا بھی رد کر دیا. اب ایک عقیدے والے بچ گئے ہیں, وہ ہے مشرکین. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا, اور کیسے پیدا کرتا ہے وہ ہر چیز کو اپنی قدرت کے مطابق پیدا. اس کو کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے, نہ کوئی چیز اس کے سامنے ماڈل ہوتی ہے اور نہ اس کو کسی چیز کے بنانے کے لیے کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا. ایسا بھی نہیں ہے کہ بنائے چھوڑ دیے, جاؤ بابا آپ اپنی مرضی سے جنگل میں گھاس پر بھی چل لو, گوشت بھی کھا لو, جو چاہے کر لو. ایسا اپنے
پیدا بھی کیا تو کیسا کیا؟ شان ربوبیت کے ساتھ. یہ بڑی خوبی والی بات ہے اللہ تعالیٰ میں کہ پیدا کرتا ہے تو ایسا چھوڑ نہیں دیتا جاؤ جیسا چاہے بول لو، نہیں، بلکہ ہر چیز اپنے ہر بندے کو، اپنے خلق کو جس کی وہ خلقت کرتا ہے شان ربوبیت کے ساتھ پالتا ہے. شان ربوبیت کیا ہے کہ درجہ بدرجہ ترقی دیتے ہوئے شان کمال کو پہنچانا، اس کو کہتے ہیں شان ربوبیت. سمجھانے کے لیے آسان طریقہ، اب جو آپ کے چہرے پہ داڑھی آئی تو آپ داڑھی باہر سے لا کے لگا لیے کہاں سے؟ جی آپ بولیں گے اندر سے نہیں، داڑھی اندر سے آئی تو اس کا مطلب ہے داڑھی اندر ہے. ایکسپٹ کرتے نہیں، باہر سے تو لا کے لگا لیا. اب داڑھی کہاں سے؟ اندر سے باہر آئی. اندر سے باہر آئی تو پہلا آپ ایزیوم یہ کر رہے ہیں کہ داڑھی اندر ہے. اب داڑھی اندر ہے تو جب آپ ننھے منھے تھے تو اس وقت داڑھی کیوں نہیں ہے؟ اندر ہے، آپ ایکسپٹ کر رہے ہیں اندر ہے. لیکن جب آپ چھوٹے تھے تو داڑھی آ جانا چاہیے تھا. جب آپ دودھ پینے کی عمر میں تھے تو آپ کو دانت آ جانا چاہیے تھا. یہی شان ربوبیت ہے کہ جب اپنے بندے کو جس اسٹیج میں، جس ایج میں جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے اللہ تعالیٰ وہی چیز اس کو کیا کرتا ہے؟ عطا کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت. یہ شان اللہ کے علاوہ اور کسی غیر میں آپ دیکھ نہیں پائیں گے. اس لیے کہا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ کہ وہ ہر شے کو بناتا بھی ہے اور وہ ہر شے کے بارے میں علیم بھی ہے، علم بھی رکھتا ہے. ایسا بنا کر چھوڑ نہیں دیا، علم رکھتا ہے. تو کب کس وقت کی ضرورت ہے، وہ رزاق ہے، وہ رب ہے. اس لیے ارشاد فرمایا ذالکم اللہ کہ وہی تمہارا اللہ ہے، وہی تمہارا اللہ ہے. اور کیا ہے؟ ربکم، وہ تمہارا الہ بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے. دونوں باتیں الگ ہے. اسی کا نام تفسیر نہیں، تفسیر نام ہی اسی کا. دونوں باتیں بیان فرمائی. پہلی بات کیا کہا؟ ذالکم اللہ، وہی تمہارا الہ ہے، وہی تمہارا الہ ہے، عبادت کے لائق، قابل پرستش وہی الہ ہے. ذالکم اللہ، وہی اللہ ہے. وہی اللہ ہے کہ کیا مانے؟ وہی الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں. دوسری فوراً شان کریمی بیان فرمایا ربکم، وہی تمہارا رب. سورہ فاتحہ کی تفسیر سن کر اب یہ 7واں سال ختم ہوتا، آج انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر آپ سے. اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین. اس میں ذات کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں صفت بھی استعمال کی. للہ رب العالمین، وہ الہ بھی ہے اور سارے عالم کا رب ہے. یہاں بھی وہی ارشاد فرمایا. کیا ارشاد؟ ذالکم اللہ، جس کے معنی یہ ہوئے وہی عبادت کے لائق ہے. نہ عیسیٰ علیہ السلام عبادت کے لائق ہو سکتے ہیں، نہ عزیر علیہ السلام عبادت کے لائق ہوتے ہیں، اور نہ جتنے معبودین باطل جھوٹے معبودین تم نے گھر رکھے ہیں یہ بھی عبادت کے لائق نہیں ہو سکتے. ذالکم اللہ، وہی ایک عبادت کے لائق ہے. اب وہ اس کی دوسری شان کیا ہے؟ وہ ربکم ہے، وہ تمہیں پالتا ہے، وہ تمہارا نگہبان ہے. وہ کیسے پالتا ہے؟ ابھی میں نے مثال دے کر سمجھایا. درجہ بدرجہ ترقی دیتے ہوئے انتہائی کمال کو پہنچانے والی ذات کو رب کہتے ہیں. رب کی شان یہ ہے کہ جب اپنے بندے کو جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ چیز عطا کرتا ہے.
کیا شان والا رب ہے. ہر بندے کی دیکھیے آپ اس کے ایج کے لحاظ سے ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے اس کی ضرورتیں بھی الگ الگ نہیں. اب بچہ پیدا ہوتے ہی اس کو دانت دے دیے تو کیا ہوتا تھا اس کی امی نہیں دودھ نہیں پلاتے تھے. یہ شان ربوبیت. ربکم ہے تمہارا رب ہے اس کو معلوم ہے کہ کون سی چیز کب دیتا ہے. اب چونکہ وہ سارے بندوں کا رب ہے لہذا ہر بندے کی ہر وقت ضرورت بھی الگ ہوگی نہیں. ہر بندے کی ہر وقت ضرورت بھی الگ ہوگی. مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے کوئی بھوکا ہے اس کا بھی پالنے والا کون ہے؟ رب. اب یہ بھوکا بندہ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگے گا؟ نہیں بھوک مٹانے کے لیے کھانا مانگے گا. تب جس بندے کو بھوک لگ رہی ہے انسٹنٹلی وہ بندے کو کھانا دے دینا رب کی شان. ایک بچہ امتحان کے لیے جا اب اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ کامیابی کا. وہ اللہ تعالیٰ سے دعا یہی مانگتا میرا امتحان درپیش ہے مجھے کامیاب کر دیجئے. تو رب کی شان یہ ہے کہ بندے کو جس وقت جس چیز کی ضرورت ہے اللہ تبارک تعالیٰ وہ چیز فوراً اپنے بندے کو عطا کر دیتا ہے جو بندے کو جب بھی جس چیز کی ضرورت ہے. یہ شان ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی ربکم ہے تمہارا. پھر اس کو آپ دو طریقے سے پڑھ لیجیے. یہ صحیح ہے. کیسا معلوم ہے؟ ذالکم اللہ وہی تمہارا الہ ہے. وہی تمہارا الہ ہے. اب بغیر کسی حصر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا لیکن آپ اپنے سمجھنے کے لیے اس کو ایسا پڑھ سکتے ہیں کہ ذالکم اللہ علیحدہ سے پڑھیے ذالکم ربکم جو تمہارا الہ ہے وہی تمہارا کیا ہے. اس کے معنی کیا ہوئے کہ اے مسلمانوں اے ساری دنیا کے بندو اللہ کے ایک الہ اور ایک رب نہیں ہو سکتے. کوئی پالنے والا علیحدہ ہو اور کوئی عبادت کے لائق ہو یہ دونوں چیزیں علیحدہ نہیں ہو سکتی. دونوں چیزیں ایک ہی ہیں. کہا اللہ تعالیٰ لا الہ الا ہو اس کے سوائے کوئی عبادت کے مستحق ہے ہی نہیں. کیوں نہیں ہے سوال ہو سکتا. لا الہ الا ہو کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں. عبادت کے لائق اس لیے نہیں ہے کہ وہی الہ ہے. وہی کیا ہے؟ الہ ہے. آپ بزرگان طریقت کے پاس کبھی گئے ہوں گے تو ان کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ لا الہ کا درس لیں. لا الہ الا اللہ کئی ہفتوں تک چلتے رہتا, کئی مہینوں تک چلتے رہتا, کئی گھنٹوں تک چلتے رہتا. وہی لا الہ الا اللہ. جب ان کا درس کئی مہینوں کے بعد ختم ہوگا تو پھر انہوں آخر میں ہم کو سمجھائیں گے محمد رسول اللہ. بہت وسعت ہے. دل میں کیا ہے؟ بہت زیادہ. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا لا الہ الا ہوا وہی ہے تمہارا معبود تم اسی کی عبادت کرو. اس کے معنی کیا؟ تم اسی کی عبادت. کیوں عبادت کرو؟ کیونکہ وہ ذالکم اللہ وہی الہ ہے تمہارا اور وہی تمہارا ربکم بھی وہی ہے. تمہارا پالنہار بھی وہی ہے, نگہبان بھی وہی ہے اور تمہارا پیدا کرنے والا بھی وہی. لہذا تم اس کی عبادت کرو. خالق کل شیء تمام کائنات جو تم دیکھ رہے ہو اس کا خلق کرنے والا بھی وہی ہے, بنانے والا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے. جب یہ دلائل براہین تمہارے سمجھ میں آ گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مطالبہ کیا فَعَبُدُوهُ. اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کیا تمہیں نہیں چاہیے کہ تم اسی کی عبادت کرو؟ عربی میں فا جب بھی آتا ہے تو وہ زائد ہوتا ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں اردو میں فا جہاں آئے گا عربی میں جس کلمے کے بعد یا پہلے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ فوراً کے آتے ہو. فوراً. اب یہاں پر دیکھیے کیسا
فوراً کے معنی نکل گئے. ذالکم اللہ ربکم، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی تمہارا رب ہے. لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں. خالق کل شیء، تمام اشیاء کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے. تب تم کیا کرو؟ فَعْبُدُوهُ، تم فوراً اللہ کی بات، تم کیا کرو؟ فوراً اللہ کی عبادت کرو. یہ مشاہدات کو غور کرو، لیکن مشاہدات میں کھو مت جاؤ. دنیا کے بارے میں غور کرو، لیکن دنیا میں کھو مت جاؤ، بلکہ کس کی عبادت کرو؟ فَعْبُدُوهُ، اسی کی عبادت کرو جو تمہارا الہ عبادت کے لائق ہے. اس کے بعد بہت ہی اہم آیت شریف ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لا تدرک الابصار، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. مطلب یہ ہے کہ مفسرین ارشاد فرمایا کہ اب تک جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں سمجھانے کے لیے، کیونکہ مسئلہ جب تک سمجھایا نہیں جا سکتا سمجھ میں نہیں آتا. اب تک جتنے لوگ پیدا کیے گئے ہیں اور قیام قیامت تک جتنے لوگ پیدا کیے جائیں گے، جتنے لوگ پیدا کیے جائیں گے، ان سب کی آنکھیں اگرچہ ملا لیں، کتنے آنکھیں ہوں نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتنی سب کے سب آنکھیں مل کر بھی اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ کا احاطہ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، اتنا آسانی سے اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا. ہمارے مخالفین کہتے ہیں کہ بھائی ایک آپ کا اللہ کیسے یہ ساری کائنات کیسے ہو ہی کوڈ مینیج، کیسے آپ کا ایک الہ کیسے یہ مینیج کرتا ہے ساری کائنات. آپ یہ آیت شریفہ سورہ انعام کی پڑھ کر سنا دیجیے ان کو. 103 بھی آیت ہے 103، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب تک جتنے لوگ پیدا ہو چکے ہیں اور جو پیدا ہونے والے ہیں قیام قیامت تک، اگرچہ ایک میدان میں سمجھانے کے لیے ایک میدان میں کھڑا کر دیں تو ان تمام لوگوں کی آنکھیں اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی. اس کے برخلاف ایک طرف اتنی ساری آنکھیں ہیں اور ایک طرف اللہ تبارک تعالیٰ ہے. ایک طرف کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ ہے. اور ارشاد فرمایا وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور اللہ تعالیٰ کی آنکھ سارے اشیاء کا احاطہ کر لیتی ہے. اب اس میں ہماری آنکھ سے مطلب یہ ہماری آنکھ ہی ہے اور کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی. قرب بن دوربین یہ بن وہ بن نتھنگ. سمپل ایکسپلینیشن کیا ہے؟ ہماری آنکھیں بولے تو ہماری آنکھیں. اب اللہ کی آنکھ بولے تو آپ ایسا نہیں سمجھنا ہمارے آنکھ کے جیسے اللہ کی آنکھ ہو نہیں. کیونکہ بزرگان دین کے پاس 7 صفات جس کو 7 صفات کہتے ہیں، اس میں سے ایک صفت بصارت بھی. ایک ہوتی ہے بصارت، ایک ہوتی ہے بصیرت. بصارت آنکھوں سے دیکھے جانے والی روشنی کو، طاقت کو بصارت کہتے ہیں. اور دل سے جو چیز دیکھی جاتی ہے، دل کی روشنی کو، آنکھوں کی روشنی کو بصارت کہیں گے اور دل کی روشنی کو بصیرت کہیں گے. اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. اس لیے بزرگان دین کیا کرتے ہیں کہ دل کھولنے کی پہلے کوشش کرتے ہیں. اس لیے ان کے پاس ذکر قلبی کی بڑی اہمیت ہے. دل سے ذکر کرو نہیں، دل سے ذکر کرو. فیشیل پیرالائسس ہو گیا، زبان بند نہیں، فیشیل پیرالائسس ہو گیا، زبان بند. اب ذکر کیسا کریں؟ ذکر لسانی تو ختم ہو گیا. اس
اس لیے پیران طریقت کیا کرتے ہیں کہ ذکر قلبی کے اوپر بہت زیادہ ضرورت ہے. کہتے ہیں کہ نہیں، پیران پیر نے کہا کہ یہ ذکر اللسانی یہ مبتدیوں کا کام ہے، بگنرز جو ہیں یہ ان کا کام ہے، اور جو پختہ ہو جاتے ہیں اس فیلڈ میں وہ ان کے لیے ذکر اللسانی نہیں بلکہ ان کے لیے ذکر قلبی. کیونکہ جب ایک مرتبہ قلب کو ذکر کا عادی بنا لیں گے تو جسم میں سب سے پہلے جاری ہونے والی شے قلب ہے، اور جب روح نکلتی ہے تو سب سے آخر میں بند ہونے والی شے بھی قلب. اس لیے قلب کو کیا کرنا؟ ذاکر بنانا. اور اب آنکھوں کی روشنی چلے گی، کچھ بھی نظر نہیں آتا نہیں، لیکن اگرچہ یہ آنکھوں کی بصارت سے زیادہ ہم دل کی بصیرت کی پریکٹس کریں، دل سے دیکھنے کی اگرچہ پریکٹس کریں تو پھر یہ دل تو آخری دم تک ہمارا ساتھ دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ اب یہاں پر یہ ہماری جیسی آنکھ ہے، سبا صفات میں سے ایک صفت ہے بصارت، کامن ہے دونوں صفت. اللہ تعالیٰ بھی بصیر ہے اور بندہ بھی کیا ہے؟ بصیر ہے. اب آپ ایسا نہیں سوچنا کبھی بھی کہ ہماری آنکھیں جیسے اللہ کی آنکھ ہوگی، نہیں. کیوں؟ یہ اس لیے نہیں ہو سکتا، ناممکن بات ہے ہماری آنکھیں جیسے اللہ کی آنکھ. ہم یہ بچت میں وہ سبا صفات پر ایک مرتبہ کر دیا کہ 7 صفتیں بندے میں موجود اور وہی 7 صفتیں اللہ تعالیٰ میں موجود. تو دونوں میں کیا ڈفرینشیشن؟ اس میں سے ایک آج اتفاقی طور پر بات آ گئی ہے، وہ ہے بصارت. تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت میں، اس کو اچھی طرح سے یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کی صفت میں کبھی بھی تغیر اور تبدل نہیں آ سکتا. اور ہماری صفت میں کیا ہو جاتا؟ تغیر آتا، تبدل آتا. آنکھ کی روشنی اچھی تھی، کم ہو گئی. نہیں، دماغ اچھا تھا، ڈیمنشیا آ گیا، بھول ہونے لگی، بھول جا رہے، ڈیمنشیا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تغیر اور تبدل. یہ ہماری صفت میں تغیر ہے اور تبدل ہے. ہم روشنی ہو تو دیکھ سکتے ہیں، بغیر روشنی کے دیکھ نہیں سکتے. اینک ہوئے تو دیکھ سکتے ہیں، بغیر اینک کے پڑھ نہیں سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم میں جو صفت بصارت ہے وہ اس میں تغیر اور تبدل ہے. اس لیے ہم کو بندہ کہا گیا، اور وہی صفت بصارت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن اس میں کبھی بھی تغیر اور تبدل نہیں آتا. اس لیے اس کو مولا کہا گیا. اس لیے اس کو کیا کہا گیا؟ بندے میں اور مولا میں یہی بہت بڑا فرق. صفتیں تو ہوتی ہیں، اور یہ جو ہماری بصارت والی صفت ہے یہ ہماری خود کی اپنی نہیں ہے. یہ ہماری خود کی اپنی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عطائی ہے. اللہ تعالیٰ نے بصارت دی تو آ گئی، جب چھین لیا جب چلے گی. اب اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں یہ اللہ تمام کی آنکھیں اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ سکتا ہے. مطلب یہ تشبیہات میں سے نہیں ہے، بلکہ اللہ دیکھ سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے اللہ کی قدرت. اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ قدرت ہے. تو تمام اشیاء کو بیک وقت اپنی بصارت سے، قدرت بصارت سے وہ کیا کر سکتا ہے؟ تمام اشیاء کو بیک وقت دیکھ سکتا ہے. اگرچہ نہیں دیکھے گا سب کو، کسی کو دیکھا کسی کو نہیں دیکھا، تو جس کے ساتھ دیکھا انصاف ہو گیا، جس کے ساتھ نہیں دیکھا تو کیا ہو گیا؟ زور سے بولے. اور ناانصافی اللہ کی ذات سے بندے کے حق میں ہم اپنے مولا کی ناانصافی کرتے رہتے نہیں. اللہ اکبر، ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے، ناانصافی نہیں. گھر کو بول رہے ہیں، مسجد کو جا رہے ہیں، مولا کے ساتھ کیا کیے ہم؟ ناانصافی کرتے. ہمارا مولا کیسا ہے؟ کبھی بھی ہم سے ناانصافی کرتا ہی نہیں، کیونکہ وہ انصاف کرنا اس کی شان ہے. ناانصافی اس کی صفت میں بھی ہے، کبھی بھی ناانصافی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. اور وہ بہت ہی نہایت ہی باریک بین ہے، لطیف ہے وہ، اور خبیر بھی ہے.
تمہاری ایک ایک عمل کا وہ خبر ہے، ایک ایک عمل اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے، جو تم دن کے اجالے میں کرتے ہو، رات کے اندھیرے میں کرتے ہو، سب کے سامنے کرتے ہو، تنہائی میں کرتے ہو۔ اچھی بات قرآن نے کہی ہم لوگوں کے لیے۔ عموماً کیا ہوتا، سیٹھ صاحب اللہ چھوڑ کے چلے گئے تو سیٹھ صاحب نہیں ہیں، نماز پڑھنے گئے، اللہ میں سے جتنا چاہے مار دو، کون دیکھ رہا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا سیٹھ دیکھا نہیں معلوم ہے، پر اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے؟ لطیف بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے دیکھ رہا ہے؟ ارشاد کرنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ وہ لطیف الخبیر، تو بہت ہی باریک بینی سے دیکھتا ہے، جہاں تک تمہارا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا، وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ دیکھتا ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، بے شک تمہارے پاس رب کی جانب سے ایسے نشانیاں آ گئی ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گی۔ اور فمن ابصر، تو سو جس نے آنکھیں کھولی اللہ کے مشاہدات کو دیکھنے کے لیے، اللہ کے نظائر کو دیکھنے کے لیے۔ اس لیے سب سے اچھی بات ایک ہے ثواب کمانے میں سب سے آسان طریقہ ثواب کمانے کا یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھنے آتا تو پڑھیے، قرآن مجید پڑھنے آتا تو پڑھیے، اگر جب پڑھنے نہیں آتا تو قرآن مجید کھول کر خالی دیکھ لیجئے تو دیکھنے کا بھی ثواب۔ قرآن مجید کیا ہے؟ دیکھنے کا بھی ثواب ہے، کیونکہ کیا فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے؟ فرمایا کہ فمن ابصر، سو جس نے آنکھیں کھولی، جس نے اللہ کے نظائر مشاہدات دیکھنے کے لیے، مطلب ہے غور کرنے کے لیے آنکھیں کھولی، فَلِنَفْسِهِ، تو اس کے لیے ہی فائدہ ہو۔ سورج تو روزانہ نکلتا ہے، اب اگرچہ سورج کو آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ کے گھر کی کھڑکی بند کر رکھ دیے ہیں، اب یہ گلا کر رہے ہیں کہ برسوں ہو گئے سورج نکلا ہی نہیں، اعتراض کر رہے، گلا کر رہے، نہیں، کیا گلا کر رہے؟ برسوں ہو گئے سورج نکلا، غلطی کس کی؟ سورج کی ہے؟ نہیں ہے۔ کیا کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے؟ ذرا سا اٹھیے، آپ کی کھڑکی کھولیے، سورج آپ کی خدمت کے لیے کیا ہے؟ موجود۔ فَلِنَفْسِهِ، وہ تمہارے نفسوں کے لیے فائدہ مند ہے، اگرچہ تم اپنی آنکھوں کو کھولو۔ وَمَنْ عَمِيَ عَلَيْهَا، اور جو اندھا بنا رہا، یہ بصائر نظائر اللہ کی قدرتیں، قرآن، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارکہ سمجھانے والے سب کچھ موجود ہیں، اس کے باوجود اگرچہ عمیہ، تم اندھے بنے رہے، اگرچہ تم اندھے، جیسا کہ میں نے کہا کہ سورج تو نکل رہا ہے باہر، لیکن تم اپنے گھر کی کھڑکی کھولتے ہی نہیں، تو قرآن نے کیا کہا؟ ومن عمیہ، اگرچہ تم اندھے بندے خود، تو علیہا، تو اس کا نقصان کس کو پہنچ رہا ہے؟ تم کو پہنچ رہا ہے۔ تم مسجد صدیق میں نہیں آ رہے ہو، درس نہیں سن رہے ہو، قرآن کو سمجھ نہیں رہے ہو، تو نقصان کس کا ہے؟ کیا مسجد کمیٹی والوں کا ہے؟ سنانے والوں کا ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَعَلَيْهَا، نقصان تو ہر حال میں تمہارا ہی ہو رہا، خدمت دین تو چالو، وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ، اور میں تو ہر حال میں، اللہ تبارک تعالیٰ تو ہر حال میں تمہارا کیا ہے؟ حفیظ کے معنی نگہبان کی۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ بارہا مختلف انداز سے آیتوں کو بیان کرتا ہے تاکہ یہ لوگ کہیں کہ آپ نے مختلف انداز سے اللہ تبارک تعالیٰ سمجھا رہا، لیکن مخالفین پھر بھی اعتراض کرتے۔ کیا اعتراض کرتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض ہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کر رہے ہیں کہ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُيَبِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور وہ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن سب کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ کسی سے درس لے کر، یہ کسی سے سبق حاصل کر کر، یہ کسی سے سیکھ کر پیش کر، اللہ تبارک تعالیٰ نے نفی فرمایا اور کہا کہ نہیں،
محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کائنات میں اللہ کے علاوہ ان کو درس دینے والا اللہ کے علاوہ کوئی استاد نہیں، کوئی استاد نہیں ہے۔ جبرائیل بھی استاد نہیں ہو سکتے، ناممکن سی بات ہے۔ استاد ہے تو کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ۔ اعتراض ہے، کیا اعتراض کرتے ہیں مکے والے؟ مکے والے یہ اعتراض کرتے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی لوگ جا کے بحث مباحثہ کر رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں فلسفیانہ انداز سے، یہ دین و دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں کہ ان کی باتوں کو سن کر، ان کی گفتگو کا اقتباس ریسائز کر قرآن مجید میں پیش کر اللہ تبارک تعالیٰ نے رد کیا، اور رد کر اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اگرچہ تمہیں ایسا گمان ہے، اس قرآن مجید پر گمان ہے کہ اللہ کی جانب سے نازل شدہ نہیں ہے، تو تم اس قرآن کے جیسا ایک حقوق بنا کر، جب لوگ عاجز آ گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ کم از کم اس قرآن کے جیسی ایک آیت، ایک ہی آیت، قرآن کے جیسی ایک آیت 1440 سال ہو گئے ہیں، اور یہ 1440 سال تو ہجرت کے جب سے کہے گئے، اس سے پہلے کی 13 سالہ زندگی، 40 50 53 1453 سال، 1453 سے قرآن نے چیلنج کیا، اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا، لیکن ابھی تک کوئی بھی قرآن کے جیسی ایک آیت شریفہ بنا کر پیش نہیں کر سکتا۔ بہت لوگوں نے تعریف کی، عرب والے خود اپنے آپ کو عربی کہتے ہیں اور دوسروں کو عجمی کہتے ہیں۔ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ عربی۔ عربی کے معنی کیا ہے؟ عربی زبان کو جاننے والا، عربی زبان کو جاننے والا، اور دوسروں کو عرب عجمی کہتے ہیں، اور عجمی کے معنی گونگے۔ تو ان کا کہنا یہ ہوتا تھا کیونکہ وہ عربی زبان پر عبور رکھتے ہیں، وہ لہذا وہ عرب ہیں، اور ان کے علاوہ سب کے سب گونگے ہیں ان کے سامنے، عجمی ہیں۔ عجمی کے معنی ہوتے ہیں گونگے، گونگے ہیں ان کے سامنے۔ اور وہ جن کو زعام تھا اپنے عرب دانی پر، جب قرآن نازل ہوا تو قرآن نے ان کے علم کو فرسودہ کہہ کر ثابت کر دیا کہ نہیں، تمہارا جو دعویٰ ہے عرب دانی کا، عربی دانی کا، عرب ہونے کا، عربی دانی کا جو دعویٰ ہے وہ اللہ کے اس کلام کے سامنے، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بالکل فرسودہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا اگر تم عرب ہو، تمہاری مادری زبان عربی ہے، تو اس کے معنی بتاؤ۔ کیا کہا؟ الف لام میم، حیران، حام میم، الف لام را، کاف ہا عین صاد، حیران پریشان۔ وہی 29 حروف میں سے چند حروف اللہ تبارک تعالیٰ ملا کر ایک کلمہ بنا دیے اور پوچھے کہ اے عقل لوگوں اس کے معنی بتاؤ، نہیں بتا سکتے، لیکن وہی الف، وہی جگہ استعمال، وہی نام، وہی میم، نہیں۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 28 29 حروف ہے جو عربی کے، اور تم اسی 28 29 حروف سے اپنی زبان دانی پر اکڑتے ہو، اسی 28 حروف سے 6666 آیتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما دی ہیں، لیکن پھر بھی تم اللہ کے اس کے رسول کے محتاج ہو کہ جب تک اللہ اس کے رسول تمہیں نہ بتا دیں اس کے معنی کیا ہے، تم کو معلوم نہیں ہو سکتا۔ بخاری کی کتاب التفسیر دیکھیے آپ، کئی صحابہ ہیں جو عرب ہونے کے باوجود، باریک عرب ہونے کے باوجود، اس زمانے کے بہترین خطیب ہونے کے باوجود قرآن مجید کی آیت ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سمجھتے ہیں،
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کے معنی معلوم نہیں، مگر یہ کون لوگ ہیں؟ وہ ہمارے جیسے عجمی نہیں ہیں، وہ عربی ہیں۔ وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے وہ پوری کی پوری اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت شریفہ میں تسلی عنایت فرمائی اور ارشاد فرمایا اتبعی ما اوحی الیک من ربک، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس چیز کی پیروی کیجئے جو آپ کے رب کی جانب سے آپ پر وحی کی گئی، لا الہ الا ہوا، بس آپ کا آپ کے ماننے والوں کا یہی اکیلا عقیدہ ہونا چاہیے، وعارض عن المشرکین، اس کے علاوہ یہ جتنے آپ کے مخالفین ہیں، یہ مشرکین ہیں، آپ کے بارے میں جتنا پروپیگنڈا کرنا چاہے کر لینے دیجئے۔ کیوں کہ ایک طرف تو یہ سب لوگ ہیں، ایک طرف تو یہی سب لوگ ہیں۔ دیکھیے ایسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ ایک طرف مکے کے مشرکین ہیں، آپ کو قتل کرنے کے لیے بھی نکل گئے ہیں، انعام کا بھی اعلان ہو گیا ہے، نہیں اب سارے سور کے دہانے پر بھی آ گئے، مدینے کو ہجرت کا حکم ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں موجود ہیں، آپ کے قاتلین آ کر جھانک رہے ہیں۔ کیا کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، ایک طرف ساری دنیا، اے میرے رفیق کار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ایک طرف یہ تمام مخالفین، ایک طرف ساری دنیا، اور ایک طرف کون ہے؟ یہ ساری دنیا کا مالک اللہ، لا تحزن، حزن و ملال، رنج مت، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ۔ اب جس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ ہوگا، اب ساری کائنات بھی اس کی مخالف ہو جائے تو ساری کائنات اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ شرک ہی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو وہ شرک ہی نہیں کرتے تھے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور ہم نے آپ کو ان کا نگہبان بھی نہیں بنایا۔ نگہبان اللہ تعالیٰ، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہ آپ ان کے ذمہ دار ہیں، آپ کی ذمہ داری ان کے سامنے تبلیغ کرنا ہے، اور آپ جو بہت زیادہ محنت اٹھاتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہر امتی جنتی ہو جائے، کوئی ایک امت بھی دوزخ میں نہ جائے، ایک امتی بھی دوزخ میں نہ جائے۔ اس لیے 24 گھنٹوں اسی فکر میں اور اسی تبلیغ دین میں، اسی محنت میں آپ مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا اللہ کی قدرت سے بعید تھا کہ سب کو مسلمان بنا دے؟ سب کو مسلمان کر سکتا، لیکن ایسا نہیں کیا، اس کی حکمت، کیونکہ آپ کائنات میں دیکھیے کہ ہر شے کی ایک ضد ہے، ہر شے کی کیا ہے؟ ایک ضد ہے، اور ہر شے اس کی ضد سے پہچانی جاتی نہیں، ہر شے کیا ہے اس کی؟ اب دونوں جا رہے ہیں، میاں بھی جا رہے ہیں، اب آپ ازداد سے ہی پہچان رہے ہیں کہ یہ بیوی ہے، یہ شوہر ہے، یہ عورت ہے، یہ مرد، ضد ہوتی ہے، ہر شے ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ ایک اندھیرا ہوتا ہے تو اندھیرے کی پہچان اجالے سے ہے، اجالے کی پہچان، ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، اس کا اپوزٹ کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا اپوزٹ بنایا۔ ساری خلقت کو آپ غور کر لیجیے، جہاں پر پھول بنائے تو وہاں پر کانٹے بھی بنائے، اس کی ضد ہے، اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا، عورتوں کو بنایا تو مردوں کو بھی بنایا ضد، تاکہ کیوں کہ آپس میں پہچان ہو، آپس میں کیا ہے؟ پہچان۔ اب یہ خود ہم اپنے ہاتھوں سے پہچان مٹا دے رہے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے اگرچہ پہچان مٹا دے رہے ہیں تو نقصان کون اٹھا رہا ہے؟
آپ انبیاء علیہ السلام کے 18 انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنیں، اس میں مجھے 7ویں پارے کے اختتام میں تھوڑا سا وقت لگ گیا ہے، لیکن آپ بھی سننے والے اللہ کے فضل و کرم سے ایسے علم کے شہدا ہیں کہ میں انتظار کرتے رہا، کوئی بلیدہ مسا 3 ہفتوں سے انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنا رہے، ذرا مختصر سنا دو، ذرا آگے بڑھائیے۔ یہ مسجد کے یہاں کے سننے والوں کا خاصہ جامع مسجد ہمایوں نگر میں 13 سال تک کنٹینیوسلی درس دیا، 16واں پارہ ختم ہو گیا۔ وہاں پر بھی مجھے یہ آرزو رہتی تھی کوئی تو بھی بولے مسافر جلدی، یہ ذوق ہے، اگرچہ سننے والوں میں یہ ذوق رہتا تو سنانے والوں میں بھی پھر بہت زیادہ جستجو پیدا ہوتی ہے کہ میرے سننے والوں میں بھی اتنی سننے کی صلاحیت۔ لوط علیہ السلام کے واقعے میں آپ نے سنا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے لواطت کو حرام کرا، ہم نے بہت اصرار کے ساتھ آپ کو سنا لواطت حرام ہے، اسلام میں ہومو سیکسولیٹی حرام ہے، مرد سے اختلاط کرنا، عورت کیا کہا لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اگرچہ تم ایسی لواطت کرو گے، تم اگرچہ ایک مرد سے ہی ملو گے، مدامیت مباشرت کرو گے، تو پھر تمہاری نسل تو بڑھے گی ہی نہیں، تمہاری نسل تو بڑھے گی ہی نہیں، اور تم دنیا میں وہ کام کر رہے ہو کہ تم سے پہلے کسی قوم نے وہ کام نہیں کیا تھا، وہ ہے لواطت۔ اسلام نے لواطت کو، ہومو سیکسولیٹی کو حرام قرار دیا۔ اس لیے ہم مسلمان یہ بات دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ جو اسلامی قوانین ہیں وہ ہمیشہ ایٹرنل ہے، اس میں کبھی بھی رد و بدل نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ قوانین اللہ تبارک تعالیٰ کے بنائے ہیں، وہ قوانین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہیں۔ آپ نے کل تک 498 494 کو عمل میں رکھا، 377 کو عمل میں رکھا اور اچانک سے اس کو نکال دیا۔ آپ کے ایسے قوانین جب جی میں چاہا اس کو تعزیرات میں رکھیں، اور جب جی میں چاہا اس کو، اب یہ قیامت کا قرآن اور حدیث کا قانون ہے کہ لواطت حرام ہے، ہومو سیکسولیٹی حرام ہے، تو قیامت تک حرام ہی رہے، ٹرانسجنڈر حرام ہے، حرام ہی، اڈلٹری اسلام میں حرام ہے، جس کو زنا کہتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، قرآن نے 2 کلمات استعمال کیے ہیں، ایک کلمہ استعمال کیا ہے فاحشہ کا، اور دوسرا کلمہ استعمال کیا ہے ڈائریکٹ زنا کا۔ جہاں جہاں لفظ فاحشہ آئے گا اس سے مراد زنا ہی ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ زنا ہی۔ الزانیات والزانیات، زنا کا لفظ ڈائریکٹ استعمال، بعد جگہ قرآن نے فاحشہ کا لفظ استعمال کیا، تو فاحشہ کے معنی بھی قرآن میں زنا ہی ہے، اور زنا کو بھی اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ 1440 سال سے زنا حرام ہے، جب تک قیامت آئے گی۔ یہ چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ باقی رہنے والا قانون ہے، اس میں کبھی بھی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ آپ آج کچھ قانون، کل کچھ قانون، اور تعجب کی بات یہ ہے کیسا بے غیرت مرد ہوں گا، کیسی بے حیا عورت ہوں گی۔ فیصلے میں یہ ہے کہ اگرچہ کوئی بیوی اپنے شوہر کی مرضی سے، پرمیشن سے کسی غیر مرد کے پاس جانا چاہے، اپنے مرضی کے مرد کے پاس جا کر زنا کرنا چاہے، تو شوہر کو اس کی اجازت دے دینی چاہیے۔ اور یہی وجہ ہوئی کہ دنیا میں HIV عام ہو گیا، ہومو سیکسولیٹی سے HIV ہوگا، اور ایسا مہلک مرض ہے کہ انسان کو زندہ چھوڑتا نہیں، موت کے منہ میں ہی۔ ایسے بہترین اسلامی قوانین ہیں، تو یہ قوانین جس میں کبھی بھی رد و بدل نہیں آ سکتا، اس کو اپنانا چاہیے۔ یہ قوانین کا کیا بھروسہ، کل تک کوئی قانون تھا، آج وہ ویمن امپاورمنٹ دور ہے، لہذا تمام کے تمام قوانین کو ایک ساتھ، جو قوانین عورتوں کو تائید کرتے ہیں وہ قوانین کو لاگو کر دیا جا رہا ہے۔ ہمارے شاعر نے ایک مضمون لکھا تھا، ان کی کتاب میں موجود تھی، انہوں نے سب سے پہلے احتجاج کیا تھا جب مینٹننس کا مسئلہ آیا، 125 CRP 125 کا مسئلہ آیا 2005 میں، سب سے پہلے سپریم کورٹ نے
شاہ بانو کے کیس میں 2005 میں یہ ایکٹ منظور ہوا، 2006 سے یہ لاگو ہوا ایکٹ ہے 125۔ اسلام کا طریقہ کیا ہے؟ اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ عدت کے جتنے دن ہیں اس میں نفقہ دے دینا، مہر دے دینا۔ مہر اور نفقے کے علاوہ بیوی کسی مزید جس کو مینٹیننس کہا جا رہا ہے حقدار نہیں ہو سکتی۔ اگرچہ کوئی بیوی طلاق کے بعد مینٹیننس طلب کرتی ہے جبکہ اس کو عدت کے 3 مہینے کا مینٹیننس مل چکا ہے اور اس کا مہر مل چکا ہے، اس کے بعد والی جتنی بھی رقم وہ مانگ رہی ہے وہ ناجائز ہے بلکہ حرام، کیونکہ اسلام میں اس کا کوئی قانون نہیں۔ وہ 2005 میں 125 لا دیے، قانون ایکٹ لا دیے۔ اب وہاں سے اسلام میں جو مداخلت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل اسلام میں مداخلت کی۔ اب سپریم کورٹ نے پوچھا کہ کیا مسلمانوں کے لیے نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی ضرورت ہے کیا؟ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ مسلمانوں کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی ضرورت نہیں ہے تو پھر بابری مسجد کی بھی ضرورت؟ دیکھیں کیسی مداخلت، اور اس کے بہت سارے باتوں میں ذمہ دار ہم بھی، بہت سارے یہ اڈلٹریشن کے جتنے واقعات ہو رہے ہیں، جتنی مسلمان بچیاں ہیں، قریب مضمون دیکھیے آپ، ارتداد کا مضمون آیا تھا، بہت اچھا لکھا کہ بچیاں اسلام کو چھوڑ کر، مسلمان بچیاں مسلم گرلز سے اسلام کو چھوڑ کر ارتداد کی طرف ہو جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا تُسَبِّحُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ مسلمانوں تم ان کو برا نہ کہو جن کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، ورنہ یہ بے علمی اور جہالت سے اللہ تعالیٰ کو برا کہیں۔ ہماری بھی ذمہ داری کیا ہے کہ غیر قوم والے جن کی عبادت کرتے ہیں ان کو برا نہیں بولنا چاہیے، اور ان کو اگرچہ برا بولیں گے تو وہ تمہارے معبود حقیقی کو برا بولیں گے، تو تمہارے معبود حقیقی کو برا بولنے کی وجہ سے کیا ہو جائے گا کہ وہ جو ان کے معبود ہیں وہ تو باطل ہے ہی، وہ تو کیا ہے؟ باطل ہے ہی، لیکن تمہارا معبود جو حق ہے وہ حق کی اگر تصدیق ہو جائے گی، وہ حق کی کیا ہو جائے گی؟ تصدیق ہو جائے گی، اور تمہارا معبود حق ہے، ان کا معبود باطل ہے، تو باطل کو برا بولنے سے وہ حق نہیں ہوتا، لیکن حق کو برا بولنے سے حق کی توہین ہوتی، لہذا تم اپنی زبان کو کف پہ لسان کرنا چاہیے بات کرنا۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُوهُ، اور ہم نے اسی طرح سے ہر قوم کے لیے ان کا عمل مزین کر دیا ہے۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ، پھر انہوں نے اپنے رب کی طرف، ان سب کو رب کی طرف رجعت کرنا ہے، پلٹ کر جانا ہے۔ وَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کو باتوں کی خبر ہی نہیں ہے، اور پھر ان کو خبر دے گا کہ وہ کیا کیا کرتے ہیں۔ وہ باتوں کی خبر ہی نہیں ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جانا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو خبر دے گا کہ وہ دنیا میں کیا کیا کام کیا کرتے ہیں، علمی، لا علمی، شعوری، غیر شعوری طور پر اللہ تعالیٰ سب نام اعمال ان کے سامنے۔ وَقِيلَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے پکی قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ گئی تو جاءتہم آیۃ لیؤمنن بہا، کہ ضرور بضرور آپ پر ایمان لائے۔ وہ کیا تھا؟ مکے والے آ کے بولے کہ موسیٰ علیہ السلام کے یہ کمالات ہیں، یہ معجزات ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزات ہیں، آپ بھی اگرچہ ہمارے سامنے یہ معجزہ پیش کر دیں تو ہم آپ پر ایمان لائیں۔ وہ معجزہ کیا تھا؟ یہ احد کے پہاڑ کو سونے کا بنا، یہ احد کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیں تو ہم سمجھیں گے کہ یہ آپ کی کرامت ہے، یہ آپ کا معجزہ ہے، اور یہ معجزے کو دیکھ کر ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگرچہ یہ معجزہ ہو گیا، جبرائیل امین آئے،
اور آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ایک بات کا بیان لے لیجیے، کیا ہے کہ عہد کے پہاڑ کو سونا بنا دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کن فرما دے گا تو سونے کا بن جائے گا، کوئی اس کی قدرت سے امپاسبل نہیں ہے، پاسبل ہے۔ لیکن ان سے یہ آپ وعدہ لے لیجئے، اگرچہ یہ سونے کا پہاڑ بنا دیا جائے، اگرچہ یہ ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی پوری نسل کو برباد کر دے گا۔ آپ ان سے یہ وعدہ وقت ہے۔ آیت مباہلہ میں بھی ایسے ہی ہوا تھا، مباہلہ کے وقت بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ یہودیوں نے کہا تھا عیسائیوں ہم تو ایسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ سچے نبی ہیں، یہ برحق نبی ہے۔ اگرچہ یہ بد دعا کر دیں گے تو اس روئے زمین پر ایک بھی یہودی اور عیسائی باقی نہیں رہے، تو سب کے سب مباہلہ کرنے سے واپس آ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ، اور نشانیاں تو اللہ تعالیٰ کے جانب سے بہت سی ہے۔ مسلمانوں تمہیں کیا معلوم کہ جب یہ نشانیاں آ جائیں گی، پھر سونے کا پہاڑ بھی بنا دیا جائے گا تو یہ کیا کریں گے؟ اِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ جس کو ایمان لانا ہوتا ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، انہوں نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے سامنے کوئی معجزہ پیش کریں۔ جس کو ایمان لانا نہیں ہوتا ہے وہ جہل کو، وہ قتل ہو گیا لیکن ایمان نہیں لایا، تمام براہین دے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن کو دیکھا، آپ کی صداقت کو دیکھا، آپ کی امانت کو دیکھا، بھتیجے ہیں پھر بھی ایمان نہیں لایا۔ لوگوں نے پوچھا کہ ابو جہل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بھتیجے ہیں، تو اس کو کس بات کا انکار ہے؟ کیا کہا اس نے؟ مجھے محمد بن عبداللہ سے اعتراض ہے، مجھے محمد الرسول اللہ سے اعتراض ہے، اس لیے اس نے ایمان نہیں لایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جن پہاڑوں کو سونے کا بنا دیا جائے، اس کی قوم والے، قوم کا سردار جب اتنے معجزات دے کر ایمان نہیں لایا تو یہ قوم کہاں سے ایمان لائے گی؟ نُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم نے ان کے دلوں اور آنکھوں کو حق سے ہی پھیر دیا ہے۔ کیوں پھیر دیا ہے؟ ان کی ہر گرمی کی اللہ کی اس کائنات کی سب سے بڑی نشانی آخر نامدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ جب ایسی بڑی نشانی کو دیکھ کر ایمان نہیں لائے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی ہر گرمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے، اس لیے ایمان نہیں لائے۔ وَنَذَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم نے ان کو ان کی سرکشی میں پھٹکتا ہوا چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر، آپ تمام حضرات پر بہت بڑا احسان رہا۔ آج ہم مسجد صدیقی میں یہاں پر 7واں پارہ اختتام پذیر ہوا، اور اس در کی جتنی بھی آپ حضرات کی دلچسپی بیان کی ہے وہ کم ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ پاری سے 8ویں پارے کی شروعات ہے۔ سورہ انعام ابھی جاری رہے گا، لیکن آئندہ اتوار سے انشاءاللہ تعالیٰ 8واں پارہ شروع ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تعدی بہا عنا حق العظیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم،
ارحم لنا وانت خیر الراحمین وارزقنا وانت خیر الرازقین اللهم اسألك علما نافعا ورزقا واسعا شفاء من كل داء یا الہ العالمین. ہمارے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ بخش دیجیے میرے مولا. ہم سب کا شرع صدر فرما دیجیے. یا میرے مولا آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ 7واں پارہ اس مسجد میں ختم ہوا ہے، اور جب تک حیات ہے ہمیں قرآن مجید کی طرف سے سنانے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک ایک آیت شریفہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے مولا ہمیں جو بیمار ہیں شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما دیجیے. ہمیں جو پریشان حال ہے اپنی پریشانی کو دور فرما دیجیے میرے مولا. ہمیں جو لڑکیاں نہ کر خدا بیٹی میں خدائی کا انتظام فرما دیجیے. اچھے اور نیک بر دلا دیجیے میرے مولا. یا الہ العالمین روڑے جوڑے کی لعنت سے امت مسلمہ کو پاک فرما دیجیے. بغیر کسی مطالبے کے مسلمانوں کو شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائیے میرے مولا. ربنا افرغ علینا صبرا ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. ہمارے بیٹیوں کی حفاظت فرمائیے میرے مولا. ابتداء سے ان کی حفاظت فرمائیے. ہمارے لڑکوں کی حفاظت فرمائیے میرے مولا. ان کو دیندار بنا دیجیے. دین کی بیزارگی کو دور فرما دیجیے میرے مولا. دین میں دین حاصل کرنے والا بنا دیجیے. ہمارے بیٹا بیٹی کی مکمل حفاظت فرمائیے، نگہبانی فرمائیے میرے مولا. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد صلاة دائمة مقبولة مرتي بها من حقه العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.